أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ازل تا ابد قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جتنی نعمتیں عطا فرما سکتے تھے اس نے وہ تمام نعمتیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کر دی۔ محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر تمام انبیاء کرام فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ غورت طلب بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کائنات ہے اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربوں کھربوں آباد زمینیں، لاکھوں چاند، سورج اور کھربوں کہکشائیں ہیں۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر سمندروں کو روشنائی بنا لیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں درخت پیدا کیے ہیں۔ حساب لگائیں کہ ایک درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں۔ کھربوں درختوں کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ البتہ اربوں سنکھوں درخت اور سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے انسانی شعور میں سخت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سیدنا حضور علیہ السلام کے تعارف کے لیے بنائی اور اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے ایک بات ضرور کہی ہے کہ میرے بعد ایک اور نجات دہندہ آئے گا اور یہ سلسلہ سیدنا حضور علیہ السلام پر ختم ہوا۔ یعنی 1,24,000 پیغمبر نکارہ بجا کر یہ اعلان کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ کسی نے آپ کا کوئی نام بتایا، کسی نے نجات دہندہ کہا اور کسی نے فارق کلید کہا۔ سب کا مقصد اور منتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرا۔ پیغمبروں کے مبعوث ہونے میں وقفہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے اور ان کے 500 سال بعد سیدنا حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ سیدنا حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ رہا۔ اگر 1,24,000 کو 500 سے ضرب دی جائے تو قریباً اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس آباد دنیا کو بنا سجا رکھا اور ہر 500 یا 1000 سال بعد ایک پیغمبر بھیجا تاکہ نوع انسانی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مابین کروڑوں سال بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تشہیر اور رونمائی کے لیے کروڑوں سال پر محیط عرصہ کا انتظار اور اہتمام کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، بے شمار صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام، اللہ کے دوست، بے شمار اولیاء کرام اور ان کے کروڑوں پیروکار ایک ہی اعلان کی تکرار کرتے رہے کہ انتظار کریں، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد اس وقت 2 ارب ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے افراد کی مجموعی تعداد کو شمار کیا جائے تو حساب و کتاب ایک ناممکن عمل ہے۔ کوئی شخص وہ تعداد نہیں بتا سکتا۔
جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کیا۔ کمپیوٹر سے بھی انسان کی علمی استعداد کے مطابق ہی حساب کیا جا سکتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ارب، خرب اور سنگ در سنگ۔ انسانی شماریات کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان کتنے افراد سے کر دیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 انبیاء کرام کی روایات کو قائم رکھا، اللہ کی توحید اور اچھائی و برائی کا پرچار کیا، بت پرستی، جھوٹ، لڑائی و فساد سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات فرمائی جو 1,24,000 انبیاء نے کی، لیکن ایک بات نہیں دہرائی کہ میرے بعد کوئی اور نجات دہندہ آئے گا، بلکہ اللہ کی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں یہ فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کروڑوں سال اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہ اعلان اس لیے ہوتا رہا کہ انسانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے، ماننے اور پہچاننے کا شعور بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام رکھا۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی تعریف شدہ ہے، اور کائنات میں صرف نبی کریم صادق و امین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایک ہستی ہیں جن کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنے بندے کو اپنا قرب اور وصل عطا کیا اور اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ خواب و خیال نہیں ہے، بلکہ ہمارے محبوب نے جو دیکھا اور سنا سب حقیقت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کروڑوں سال سے 1,24,000 پیغمبر اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آئے گا، اور نور انسانی کے شعور کو اس بات کے لیے تیار کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ 1400 سال میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں ہزاروں لاکھوں کتابیں صفحات لکھے گئے ہیں اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول امی کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند تر تعریف و توصیف قرآن پاک میں موجود ہے۔ 1400 سال سے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کی تفسیر لکھنے کی صحیح کرتا ہے، اور جتنی گہرائی میں وہ قرآن پاک پر تفکر کرتا ہے، اتنا ہی قرآن پاک کے انوار سے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور بالا آخر وہ آدمی ان روشنیوں اور انوار سے معمور ہو کر گمسم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ایک ذیشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا وسیلہ ہے۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم اللہ کے محبوب و برگزیدہ بندے کی امت میں ہیں، جس محبوب کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس نسبت اور نعمت کا کتنا احترام کیا ہے، اور ہم نے اس نعمت اور قرآن سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی بعثت تک اور بعثت سے وصال تک زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کی کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہم سب نے سنا بھی ہے اور سب کو زبانی یاد بھی ہے، لیکن امت مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اپنایا ہے، اور قرآن پاک کی صورت میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا اندازہ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بآسانی ہو جاتا ہے۔ مسلمان دنیا کی پست ترین قوم شمار ہوتے ہیں۔ فساد، خون ریزی، ملاوٹ، غیبت،
سیاسی کلابازیاں، جھوٹ، سودی لین دین کے ساتھ اللہ کا دشمن بننا مسلمانوں کا عام رویہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، ہمیں نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے نور انسانی کو شعوری وسعت کو معراج ملی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر شعور کی پختگی تک زندگی کو قدر اختصار سے بیان کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر کی اور مسلمانوں کو یہی درس دیا۔ شعوری وسعت پیدا کرنے کے لیے تفکر ایک ضروری عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی آیات، انسان کی پیدائش، مخلوقات کو زندگی قائم رکھنے کے لیے زمین پر موجود اللہ کے عطا کردہ وسائل اور الہامی کتب پر غور و فکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ دین اور دنیا کی سربلندی میں سرفروع ہونا چاہتی ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے سماوات، زمین اور ان میں موجود وسائل اور چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اے میری قوم، میرے آقا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بد نصیبی ہے کہ ہم آج اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں جو امت کی حیثیت سے ہمارا ورثہ ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ اور نوع انسانی کا نجات دہندہ آئے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین کے لیے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہی بات کر رہا ہوں جو انبیاء نے فرمائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں اور دین کی تکمیل کر دی ہے، اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی اور نعمتیں پوری کر دی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ مسلمان ایک ایسی مبارک ہستی کے امتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب سے نوازا اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ مسلمان آج ان کی امت ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن قرآن پاک کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر غور و فکر اور عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں۔ لیکن جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تو عمل کیسے کریں گے؟ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور جتنی بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کرام کے قصص موجود ہیں، ان سب میں ایک بات تسلسل سے ملے گی کہ تمام انبیاء کرام کی طرز فکر ایک ہے، اور وہ طرز فکر یہ ہے: اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہ کائنات کو مسلسل فیڈ کر رہا ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیماتوں وحدانیت کا درس دیتی ہے تاکہ تمام لوگ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جب مسلمان انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے غور و فکر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اللہ کا تعارف حاصل کر لیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر قرآن پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست بن کر غم اور خوف سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز اور ہر بات کو من جانب اللہ یا اللہ کی نسبت سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کا رخ ارادی و غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر حاصل ہو جائے کہ ہم ہر بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں تو مسلمانوں کو اللہ کی دوستی کا شرف مل جائے گا، اور جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو توہمات، تفکرات، پریشانیوں اور وسوسوں سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ وقت معینہ کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ حوالہ جات: کتاب اللہ کے محبوب الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔